حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیمبراں خلاصہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت دوستوں بھائیوں بزرگوں دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی باادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا موضوع عظمت قرآن، شان قرآن ہے۔ اس کی وجہ ہے آپ نے خبروں میں سوشل میڈیا کے ذریعہ سے یہ سنا ہوگا، مغرب میں سویڈن کے ملک کے اندر اللہ رب العزت کی لاریب قرآن کتاب کی جو بے ادبی اور گستاخی کی گئی، معاذ اللہ سرکاری سطح پر قرآن پاک کو جلایا گیا اور قرآن پاک کے اوراق کو پھاڑ کر پاؤں تلے دبایا گیا، گویا کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للکارا گیا ہے۔ تو ہمارا مسلمان ہونے کا اور ایماندار ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی ہر وہ شے کہ جس کی نسبت ہمارے نبی کے ساتھ ہے، ہر وہ شے ادب کا مقام رکھتی ہے، محبت کا مقام رکھتی ہے، تو لہٰذا ہم یہ دوسری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان زندہ ہیں، ان کی غیرت بھی زندہ ہے، اللہ نے ان کو ایمان کی قوت عطا کی ہے۔ تو اس سلسلہ میں نہ صرف ہماری مسجد میں بلکہ پورے پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، سب کے دلوں کو دکھ پہنچا ہے اور سب کے دل رنجیدہ ہیں اور سب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ ہماری یہ آواز اٹھے اور حکومت وقت تک یہ پیغام پہنچے اور وہ اس کا کوئی ایکشن لیں اور اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے کہ جس نے مسلمانوں کی ایمان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے عظمت قرآن، مقام قرآن، قرآن پاک کی شان کیا ہے، قرآن پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے کہ پچھلی امتوں کے نبی بھی اس پر فخر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ نے دو نور دیکھے۔ جب دو نور دیکھے تو بڑے حسین و جمیل نور آپ کو نظر آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ دو نور کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک نور رمضان ہے اور ایک نور قرآن ہے۔ ایک رمضان اور دوسرا، اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دونوں نور امت مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں۔ رمضان قرآن میں ہے اور قرآن رمضان میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ ماہ رمضان کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کی اس مبارک رات میں قرآن کی جو ہے وہ اس کا نزول فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب یہ دو نور دیکھے تو کہا کہ باری تعالیٰ یہ دونوں نور مجھے دے دے، نور رمضان بھی مجھے دے اور نور قرآن بھی مجھے دے۔ آواز آئی قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو ہم نے وعدہ کر لیا ہے امت مصطفیٰ کے ساتھ، وہ تو ہم نے اس کو دے دیا، وہ تجھے نہیں مل سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ نے تورات پڑھی، جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو کتاب عطا کی، وہ تختیاں لوہے تورات کی صورت میں جو ملی آپ کو، اس کے اندر آپ نے جو فضیلت پڑھی اس امت مصطفیٰ کی، پڑھتے رہے اے اللہ ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، آئے گی سب سے آخر میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی، وہ مجھے دے دے۔
ہر وقت یہی جواب آتا رہا کیا قال تلک امت احمد، وہ تو میرے نبی احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے سامعین محترم کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ بولیے ہے، وہ بھی اللہ نے ہی نازل کیا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ موسیٰ نبی ہو کر رب سے یہ کہے اے اللہ مجھے تورات نہ دے، مجھے قرآن دے، مجھے قرآن جیسا وہ مقام عطا کر۔ گویا کہ حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے تورات کی وہ شان نہیں ہے جو شان اللہ نے قرآن کو عطا فرما دی ہے۔ بے شک کلام تو سارے اللہ کے ہیں، تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن سب سے زیادہ عزت مقام اس کتاب قرآن کو اس لیے عطا کی گئی ہے کیونکہ تورات ہے تو اللہ کا کلام لیکن لینے والا موسیٰ ہے، زبور ہے تو اللہ کا کلام لیکن لینے والا داؤد نبی ہے، انجیل ہے تو اللہ کا کلام لیکن لینے والے عیسیٰ نبی ہیں، لیکن قرآن ہے تو اللہ کا کلام لینے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ پتہ چلا جو قرآن کو بھی عزت ملی ہے وہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، وگرنہ کلام تو سارے ہی اللہ کے ہیں۔ تو سامعین محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پر فخر کریں کہ اے اللہ وہ کلام، وہ نور رمضان، وہ نور قرآن مجھے عطا فرما۔ سامعین محترم اسی طرح قرآن پاک کے جو نام ہیں 99 نام ہیں قرآن کے، کتنے؟ جس طرح اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے بھی 99 نام ہیں، اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا کرو۔ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ہم جب بچپن کا عالم تھا تو ٹی وی پر چلا کرتے تھے تو ہم سن کر ہم نے یاد کر لیے، تو اب بھی شاید بچوں کو یاد ہوں، اسکولوں میں بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے بھی 99 نام ہیں، اس کے محبوب کے بھی 99 نام ہیں، قرآن کے بھی 99 نام ہیں۔ قرآن کے ان 99 ناموں میں 2 نام سب سے معروف اور مشہور ہیں، 2 نام۔ ایک نام ہے قرآن، ایک نام کیا بولیے؟ قرآن، اور دوسرا نام ہے فرقان۔ یہ دونوں نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ اور فرقان کا معنی کیا ہے؟ فرق کرنے والی کتاب، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ حضور کے 2 بڑے معجزات ہیں، وگرنہ تو حضور کے بے شمار معجزات، سر کے بالوں سے لے کر آقا علیہ السلام پیروں کے ناخنوں تک معجزہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ کہتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے تو ویسے تو لاتعداد معجزات ہیں، ان معجزات میں 2 بڑے معجزے ہیں، ایک معراج ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ آج تک دنیا پریشان ہے کہ کیسے گئے اور واپس کیسے آ گئے، آج تک دنیا حیران ہے اور پریشان ہے۔ اور دوسرا معجزہ جو آج بھی اس امت کے درمیان موجود ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو محروم نہیں رکھا کہ کل کوئی کافر اٹھ کر کہہ دے تو مسلمانوں تمہارا نبی سچا ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر اے میرے امتیوں میں موجود نہ ہوا تو فکر نہ کرنا، میرا قرآن موجود ہوگا، میرا قرآن دکھا دینا، یہ وہ معجزہ ہے جو تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اب دیکھیں پہلی امتوں میں کے معاملات آپ دیکھیں، پچھلی امتوں کی جو کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، یہ جتنی کتابیں تھیں الواح جو اللہ رب العزت کی طرف سے نبیوں پر اتارے جاتے رہے، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہیں لیا، ان کی حفاظت کا ذمہ ان نبیوں کے جو پیروکار تھے علماء ان کے اوپر تھا۔ ان نبیوں کے علماء جو اس چیز کا علم رکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے اور لفظ بہ لفظ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کرو گے، تبدیلی نہیں کرو گے، تم اس کو آگے پہنچاتے چلے جاؤ گے۔
جیسے پھر نبیوں کا انتقال ہوتا گیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ قرآن پاک ہے سورۃ المائدہ، اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ مالک فرماتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، وہ جنہوں نے ہماری الواح ہماری کتابوں کے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، ہم سے وعدہ کیا پھر وعدہ توڑ دیا۔ جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور پھر ہم نے ان پر لعنت ڈال دی۔ کن پر؟ فرمایا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، وہ آیتوں میں تبدیلی کرتے تھے، آیتوں میں تبدیلی کرتے تھے، جب چاہتے آیت بڑھا دیتے، جب چاہتے آیت کو کم کر دیتے، اور جب لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے آتے تو وہ کس طرح لہجے کے ساتھ بات کرتے جس طرح وہ اللہ کے کلام سے بات ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وما ہوا من کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب سے مسئلہ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق لوگوں کے درمیان مسئلہ بیان کرتے اور کہتے یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ یہ پچھلی امتوں کے معاملات تھے کہ پچھلی امتوں کی کتابوں کا ذمہ علماء نے اپنے اوپر لیا، لیکن وہ وعدہ توڑ بیٹھے اور اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر کے ان پر لعنت ڈال دی۔ لیکن یہاں دیکھو، یہاں جب قرآن کی بات آئی اللہ نے کسی کو نہیں کہا کہ تم اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لو، فرمایا محبوب قرآن ہم نے تجھے عطا کر دیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود خدا اٹھا رہا ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ دیکھیں کہ مالک کا انداز گفتگو کیسا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے، مالک تو ایک ہے، تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب کوئی بندہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے نا، وہ کہتا ہے نا اپنے آپ کو بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے کہتا ایسا کیتا ہے، ہم نے کیا ہے، تو مالک فرما رہا ہے یہ وہ قرآن ہے جو ہم نے نازل فرمایا ہے، ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پچھلی امتوں کے آپ دیکھیں کہ آج تک تورات بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، زبور بھی اس کے اندر بھی رد و بدل کر دیا گیا، انجیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کوئی انجیل برنواس بن گئی، کچھ انجیل کے کچھ اور اوراق بن گئے، حصے بن گئے، سب کے اندر تبدیلیاں آ گئیں۔ لیکن قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جس طرح دور مصطفیٰ میں موجود تھا آج بھی حرف بحرف ویسے ہی موجود ہے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے کلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا اور فرمایا کہ محبوب ہم تختیوں پر لکھ کر اس کلام کو نہیں بھیجیں گے۔ تو پچھلی امتوں میں آتا تھا جبریل لکھ کر لاتے تھے، جبریل لکھ کر لوہے قرآن، لوہے تورات، لوہے انجیل، لوہے زبور کو لکھ کر لاتے اور نبی اس کو پڑھا کرتے۔ لیکن قرآن پاک کا جب معاملہ آیا فرمایا نازل بہ روح الامین علی قلبک محبوب، ہم کسی تخت کی تختی کے اوپر لکھ کر نہیں بھیجیں گے، ہم اس قرآن کو تیرے سینے کے اوپر نازل فرما دیں گے۔ وہ سینہ جو پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے، جو پتھروں سے بھی محفوظ ہے، جو تمام اوراق سے بھی زیادہ مضبوط ہے، فرمایا ہم تیرے سینے کے اوپر اس قرآن کو نازل فرمائیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن کا در امتیاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے، اور قرآن پاک کی یہ شان کے مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے بولیے آسان کر دیا۔ کتنا آسان کر دیا؟ ذکر کا لفظ مالک نے استعمال کیا۔ پچھلی امتوں کے معاملات آپ دیکھیں، اب تلاوت کرنے کے لیے علماء فرماتے کہ اس کا ذکر کا پہلا معنی ہے تلاوت، اور تلاوت کرنے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی آسانی کر دی۔ آپ دیکھیں کہ گاؤں کے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب میرے لیے قابل احترام ہیں، محترم ہیں۔ وہ بوڑھے بوڑھی عورتیں جو خط نہیں پڑھ سکتے، انگلش نہیں پڑھ سکتے، اردو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب قرآن آ جائے تو وہ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی آسانی۔ فرمایا ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ پہلا معنی ہے قرآن کا، اور دوسرا معنی قرآن کا
فرمایا قرآن کا دوسرا ذکر کا معنی یہ ہے، فرمایا کہ قرآن پاک کے مسائل بڑے آسان ہیں، احکام بڑے آسان ہیں۔ پچھلی امتوں کی کتابیں دیکھیں، صرف نبیوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا، نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا اندر اللہ کون سا حکم دے رہا ہے۔ لیکن یہاں اگر کوئی 5 سال، کوئی اگر درس نظامی 8 سال کا کورس کر لے، استاد اس کو کہے اس آیت کو پڑھ، کل میں تو اس سے پوچھوں گا اس میں سے اللہ نے کون کون سا مسئلہ بیان کیا ہے، تو گویا کہ وہ مسئلہ بیان کرتا ہے۔ گویا مالک فرما رہا ہے، اے بندہ خدا، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، کمال ہے تو میرے محبوب کے سینے کا کمال ہے، یہ محبوب کا کرم ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے دل کو استغنا عطا فرما دیا ہے۔ یہ قرآن کا دوسرا معنی کہ مسائل آسان ہے۔ مالک فرماتا ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، برے کام نہ کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا ساری باتیں؟ یہی تو قرآن ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ چل جائے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، سادہ سا مسئلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، روزے رکھو۔ کتنی سادی سادی باتیں، یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ مالک فرماتا ہے ہم نے قرآن کو کتنا آسان کر دیا۔ اور تیسری سب سے بڑی بات فرمایا قرآن کو حفظ کرنا، ذکر کا تیسرا معنی قرآن کو حفظ کرنا تمہارے لیے ہم نے آسان کر دیا۔ پچھلی امتوں کے اندر دیکھیں تورات کے کتنے حافظ تھے، کوئی بتا سکتا ہے ہم میں؟ کتنے لوگ حافظ ہیں تورات کے؟ صرف 4 لوگ حافظ تھے۔ کتنے بولیے؟ صرف 4 لوگ حافظ تھے تورات کے۔ کون کون سے؟ ایک حضرت موسیٰ، دوسرے حضرت ہارون ان کے بھائی، تیسرے حضرت عزیر، یہ تینوں نبی ہیں، تینوں نبی ہیں، اور چوتھے حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ کی آپ کے صحابی تھے۔ ان 4 کے علاوہ 5واں کوئی نہیں ہے جس کو تورات یاد ہو۔ انجیل کا حافظ کون تھا؟ صرف حضرت عیسیٰ کو یاد تھی، اس کے علاوہ کسی کو یاد ہی نہیں۔ زبور اس کا حافظ صرف حضرت داؤد تھے، کوئی اس کا دوسرا حافظ نہیں تھا۔ لیکن یہاں دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھو، ابو بکر کو دیکھو تو وہ بھی حافظ قرآن، عثمان کو دیکھو وہ بھی حافظ قرآن، علی المرتضیٰ کو دیکھو وہ بھی حافظ قرآن، عمر کو دیکھو وہ بھی حافظ قرآن۔ حضور کا جو صحابی ہے قرآن حفظ کیے ہوئے، حالانکہ ایک جنگ کے اندر حضور کے 700 صحابہ جو شہید ہو گئے سب کے سب حافظ قرآن تھے، سبحان اللہ، سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ گویا کہ جب ان کی تدفین کا وقت آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں جو حافظ قرآن ہے اس کو آگے کرو، باقیوں کو پیچھے کرتے چلے جاؤ، کیونکہ ان کے سینے میں اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرما دی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ بڑی سے بڑی کتاب کے بھی ماہر ہو جائیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی۔ ہاں دیکھیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن پاک تو سنانے والے، تراویح سنانے والے حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے سن رہے ہیں، اور کتنا سرور آ رہا ہوتا ہے۔ تورات کے اندر میں نے کہا اس کی حافظ حضرت موسیٰ، حضرت عزیر، حضرت ہارون، حضرت یوشع بن نون۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا، بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا ظلم کرتا تھا۔ جس طرح اب سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی، بے حرمتی کی گئی سویڈن میں، تو اسی طرح بخت نصر نے تورات کی بے ادبی کی، اس نے تورات کو جلا دیا، تورات کے اوراق کو پھاڑا معاذ اللہ، اور لوگ ڈر گئے۔ جن کے پاس اصلی نسخے موجود تھے انہوں نے دفن کر دیے، زمین کے اندر مٹی کے نیچے دبا دیے کہ کہیں یہ ہمیں مار نہ دے۔ اس دور کے اندر اللہ کے نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام۔ کون سے نبی؟ حضرت، توجہ ہے آپ کی، حضرت عزیر علیہ السلام اس دور میں موجود تھے۔ آپ ایک دن تشریف لے کے سو گئے، نیند آئی، اللہ نے موت طاری کر دی۔ قرآن پاک کا واقعہ ہے، نیند طاری، سونے گئے تھے لیکن موت کا ذائقہ اللہ نے چکھا دیا، اور جب نیند سے بیدار ہوئے اللہ نے فرمایا ہاں عزیر کتنے کا عرصہ سوئے ہو؟ باری تعالیٰ ایک لمحہ سویا ہوں گا۔ فرمایا 100 سال تک تو سویا رہا۔ کتنے سال؟ قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم۔
قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. حضرت عزیر کا کھانا بھی تر و تازہ گرما گرم کھانا جیسے رکھا تھا، 100 سال کے بعد کھانا بھی ویسے موجود ہے. حضرت عزیر کے کپڑے آپ کے ان کے اوپر بھی میل کا ایک داغ بھی دھبا بھی نہیں لگا. یہ دیکھیں اگر اللہ کی قدرت ہو تو کیسے اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرمایا کرتا ہے. اگر عزیر نبی کی شان یہ ہے تو بھلا بتاؤ گنبد خضرا میں محمد مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہوگی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو 100 سال تک حضرت عزیر سوئے رہے. پیچھے بنی اسرائیل شک و شبہ میں مبتلا ہو گئی. جو آپ کی قوم تھی، جو یہودی لوگ تھے، انہوں نے رد و بدل کرنا شروع کر دی. تورات کتاب کے اندر مرضی کی آیتیں لے آتے، مرضی کی آیتیں لوگوں کو بتاتے. جیسے میں نے پہلے بتایا ویسے لوگ بڑے شک میں مبتلا ہو گئے. 100 سال جب گزرے تو حضرت عزیر جب اپنی قوم میں واپس آئے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. اب ہوا یہ کہ جیسے جوانی میں آپ پر موت طاری ہوئی تھی، جب آپ 100 سال کے بعد اٹھے آپ کی عمر اتنی ہی تھی، بال بھی سیاہ، داڑھی کے بھی، سر کے بھی، ویسے کے ویسے جوانی کی صورت میں آپ آئے. لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ آپ عزیر ہیں، آپ کیسے مان لیں، آپ نے سارا واقعہ بتایا کہ میں 100 سال کے بعد آیا ہوں. لوگوں نے کہا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو کہ جو عزیر نبی کے دور میں ہو اور وہ ان کو پہچان لے. ڈھونڈنے پہ آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بوڑھی اماں کا پتہ چلا کہ وہ فلاں علاقے میں رہتی ہے، اس نے عزیر نبی کو دیکھا ہے، وہ اگر پہچان لی اس کو تو وہ تصدیق کر لے گی. لوگ گئے اس کے پاس، کہا کہ تو نے عزیر نبی کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو ہے، لیکن ہوا یہ بڑھاپے کی وجہ سے کہ میری آنکھیں چلی گئی، میں نابینا ہو گئی، مجھے نظر نہیں آتا. لیکن کہا کہ مجھے ایک دفعہ لے چلو عزیر نبی کے پاس، میں نے عزیر نبی سے سنا تھا اللہ کبھی نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، مجھے لے چلو. کہا عزیر نبی کے پاس جب لایا گیا کہا آپ دعا کریں میرے لیے. عزیر نبی نے دعا کی اے اللہ اس اماں کو آنکھیں بھی عطا کر دے اور دوبارہ جوانی بھی عطا فرما دے. وہ کہتے ہیں جوانی پھر نہیں آنی، لیکن نبی کی دعا ہو تو اللہ دوبارہ جوانی بھی عطا فرما دیتا ہے. وہ عورت دوبارہ جوان ہو گئی، اس نے دیکھا، تصدیق کی، کہا آپ ہی عزیر نبی. پھر آپ نے کہا اب تو پکا ہو گیا، تم لوگ مان گئے، یقین کر گئے کہ میں عزیر نبی ہوں. کہا ہم تو شک میں پڑ گئے، لوگ اس تورات کے نسخے میں تبدیلیاں کرتے رہے، لیکن اب آپ تورات پڑھ کے سنائیں کیونکہ آپ حافظ ہیں تورات کے. حضرت عزیر نبی نے تورات پڑھنا شروع کی، لوگ لکھتے رہے، آپ پڑھتے رہے. پھر کچھ لوگ انہوں نے واویلا شروع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم کیسے مان لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. پھر کچھ لوگ جنہوں نے بخت نصر کے دور میں تورات کے نسخے جلائے تھے اور دفنا دیے تھے ڈر کی وجہ سے، انہوں نے وہ نسخے نکالے اور نسخے نکالے تورات کے اور اس کو میچ کیا، کمپیریزن کیا، ملایا جو عزیر نبی نے لکھوایا تھا اور وہ نسخہ جو بخت نصر بادشاہ کے دور میں دفنایا گیا تھا. جب دونوں کو ملایا گیا تو دونوں ایک جیسے ہی نکلے. جو نبی نے کہا وہ حرف بحرف سچ نکلا. بتلانے کا مقصد یہ ہے دوستان محترم، ایک وہ تورات ہے کہ جس کی تصدیق کے لیے کتنی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن آج قرآن دیکھو 1400 سال گزر گئے، قرآن کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. قرآن ویسے ہی موجود ہے جیسے دور مصطفیٰ میں موجود تھا، دور پیغمبر میں موجود تھا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی. آپ دیکھیں اب کوئی بندہ تورات اٹھا کر لے آئے، ایک طرف تورات پڑھنے والا بیٹھ جائے اور ایک طرف قرآن پڑھنے والا بیٹھ جائے. اب میرے سے کوئی اگر مسئلہ پوچھے حضرت صاحب بتائیں یہ قرآن پڑھنے والا بیٹھا ہے، یہ تورات پڑھنے والا بیٹھا ہے، ثواب کس کو؟ علماء فرماتے ہیں ساری زندگی تورات پڑھتا رہے اس کو ایک نیکی بھی کا ثواب بھی نہیں ملے گا، ایک نیکی کا ثواب بھی. انجیل پڑھے ثواب بولیے ثواب نہیں، اور زبور پڑھے ثواب نہیں ہے. تورات زبور انجیل جو پچھلی کتابیں ہیں حالانکہ ہیں اللہ کے کلام، لیکن ثواب بولیے نہیں ہے. لیکن یہاں قرآن کا معاملہ آ جائے، قرآن پڑھو تو ثواب، قرآن دیکھو تو ثواب، قرآن سنو تو ثواب، قرآن کے کہے ہوئے عمل پر عمل کرو تو ثواب. ہر ایک چیز پر
عمل کرنا, دیکھنا, چومنا. دیکھو یہ قرآن پاک کی کتنی برکات ہیں. گویا کہ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی قرآن کا ایک حرف بھی پڑھ لے, اللہ ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. پھر ساتھ میں حضور نے وضاحت کی, فرمایا الف لام میم, ایک حرف نہیں ہے 3 حرف ہے. کتنے؟ تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30. لیکن امام راضی فرماتے ہیں 30 نہیں ہوں گی, 90 نیکیاں ہوں گی. کہا وہ کیسے؟ کہا الف اگر اس کو کھول کے لکھا جائے تو اس کے بھی 3 حرف بنتے ہیں, الف لام فا. پھر لام کو کھول کر لکھا جائے اس کے بھی 3 حرف بنتے ہیں, لام الف میم لام. پھر میم کو کھول کے لکھا جائے میم یا میم, پھر اس کے 3 حرف بنتے ہیں, پھر جا کر الف لام میم بنتا ہے. کہا کہ اب 30 نیکیاں نہیں ملیں گی, اللہ تمہیں الف لام میم کے بدلے 90 نیکیاں عطا فرما دے گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے, قرآن کی برکات. اب دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں. اب اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اس میں میری محنت ہے, میری مشقت ہے, میں حافظ ہوں, نہیں. اس میں اگر تجھے یہ مقام ملا ہے, عزت ملی ہے, سینہ مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے, حضور کے قلب اطہر کی وجہ سے ملی ہے. پچھلی امتوں کے اندر دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں کہ ابھی میں نے نیکیوں کی بات کی ہے, نیکیوں کی. اللہ ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 10 نیکیاں. اللہ دیتا گن گن کے ہے. اللہ, میں بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں, اللہ دیتا بولیے گن گن کے ہے, لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ گن کے نہیں لے گا, اللہ تول کے لے گا. کیسے لے گا بولیے؟ تول کے. بھی اگر کسی نے تو صحیح 1000 روپیہ دے ہو, یہ تو واپس لمن دا ٹائم آوے انہوں کو بھی تول جی, آپ ماننے کی آتی ہے بات نہیں. آپ کہیں گے میں نے 1000 دیا ہے تو 1000 ہی گن کر واپس لوں گا. یہاں مالک 10 نیکیاں دے رہا ہے گن کے, لیکن جب واپسی کی بات آئے گی فرمایا آپ گن کے نہیں لینا, تول کے لینا. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے, فرمایا اے محبوب اگر گن کے لوں تو پچھلی امتوں والے تو بڑھ جائیں گے. پچھلی امتوں والے بولیے, اور جن کی عمر 1000 سال, نارمل عمر بھی اگر کسی کی ہوتی نا, وہ کتنی ہوتی تھی؟ 350 سال عام بندے کی عمر. کتنی؟ 350 سال نارمل عمر, ایوریج عمر تھی ایک عام بندے کی. اور جن کی 1000 سال 2000 سال جن کی عمریں, فرمایا کہ اگر گن کے لوں تو ان کی نیکیاں زیادہ ہے. جس کی عمر زیادہ اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں. فرمایا میں نے امت مصطفیٰ پر کرم یہ کر دیا ہے, عمر تھوڑی ہے لیکن نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ضرب دے دی ہے, کل جب لوں گا تو عشق مصطفیٰ کا وزن تول کر لے لوں. یہ کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کر دیا. یہاں لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں, کوئی اگر بندہ مسجد میں بھول کر آ بھی گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے, جمعے کے دن آ گیا یا رمضان شریف کے اندر آ گیا, وہ دوسرے جو بڑے پکے نمازی ہیں اس کو گو تو بھی مسجد آ گئے, کہہ رہے تو بھی مسجد آ گئے. خدا کا خوف کرو, یہ جو بیماری ہے یہ کورونا سے بھی بڑی بیماری ہے. کسی کو اس نظر کے ساتھ دیکھنا. کیا پتا ساری زندگی کی تیری نیکیاں جو تو نے کمائی ہیں وہ تجھے ساری زندگی لگ گئی, اور وہ کیا پتا رمضان کے اندر ہی کما لے اور اللہ اس کو اجر عطا کر دے. تو کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ یا تو ہر بندے کا ایک اپنا ایک سلسلہ, اپنا ایک سٹیٹس بن گیا ہے, میں یہ ہوں. پیروں کے پاس چلے جاؤ, اس کا اپنا پینے والا جی گلاس, یہ نہ گلاس مت نہیں لانا, یہ پیر صاحب کا گلاس ہے, اس میں پانی نہیں پینا, یہ پیر صاحب کے برتن ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یا پیر صاحب بیٹھتے ہیں, یہ مجھے بتاؤ کہ نبیوں کے امام سے بڑھ کر پیر کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ تاجدار کائنات علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ, ان سے پوچھئے. کہا خدا کی قسم, صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے, کہا مجھے بھوک لگی تھی, سخت قسم کی بھوک لگی تھی. حضرت ابو بکر آئے, میں نے مسئلہ پوچھا, میں نے کہا حضرت اگر کوئی کسی کو کھانا کھلا دے کوئی اجر ملتا ہے؟ کہا ہاں اجر ملتا ہے, جتنی دیر تک کھانا پیٹ میں رہے گا اللہ نیکیاں عطا کرے گا. کہا انہوں نے مسئلہ دسیا تو ٹر گئے. حضرت عمر آئے, مسئلہ بتایا, چلے گئے. حضرت عثمان آئے, مسئلہ بتایا, چلے گئے. اتنے میں میرے آقا و مولا تاجدار کائنات تشریف لے آئے. میں نے کہا حضور اگر کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے, فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ تجھے بھوک لگی ہے. حضور ظاہر کو بھی جانتے ہیں, حضور باطن کو بھی جانتے ہیں. فرمایا تجھے بھوک لگی ہے؟ جی آقا. فرمایا جاؤ حجرہ عائشہ پر دستک دو.
کچھ مل جائے لینے کو تو لے آؤ. ایک دودھ کا پیالہ ملا. کہا میں خوش ہو گیا کہ دودھ کا پیالہ مل گیا اور حضور کی بارگاہ میں لایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ صفہ کے چبوترے پر جو میرے 70 صحابی بیٹھے ہیں ان کو پلا دو. میں حیران پریشان. دودھ کا پیالہ ایک ہے, پینے والے 70 ہیں. بھوک مجھے لگی ہے لیکن حکم تھا الامر فوق الادب. جب حکم آ جائے پھر حکم کی تعمیل میں کوئی کمی بجا نہ لائی جائے. کہا حضور کا حکم تھا. میں چلا گیا, پہلے سے ابھی کو دیا. نظر دودھ کے پیالے پہ تھی, دوسرے نے پیا, تیسرے نے پیا. خدا کی قسم 70 صحابہ نے پی لیا. دودھ اتنا ہی تھا جتنا میں لے کر آیا تھا. 70 کے پینے کے بعد پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی. میں نے پیا. فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. حضور نے فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. میں نے کہا بس حضور اب کوئی گنجائش باقی نہیں. اب تنگی ہے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دیتے ہیں وہ کیا کیا کچھ نہیں دیتے ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. سامعین محترم, سامعین, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ صفہ کے جب اترے کے اور 71واں میں اور دودھ کا ایک پیالہ 71 صحابہ نے پیا اور اس کے بعد حضور نے ایک پیالہ لیا. کسی کا لب ادھر, کسی کے ہونٹ ادھر, کسی کے ہونٹ ادھر. سب کے پینے کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر خود نوش کیا, خود پیا اور بتلا دیا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا بیماری نہیں ہوتی, اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. یہ حضور کا طریقہ ہے. کسی کو حضور علیہ السلام نے اس نگاہ سے نہیں دیکھا. تو حضور علیہ السلام نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نیکیاں جب لے گا تو تول کر لے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نیکیوں میں وزن کیسے پیدا ہوگا. انہوں پر نہیں لانے, انہوں وٹے لانے کی کرنا ہے بولو کہ تاکہ وزن بڑھ جائے, وہ اوپر کی طرف نہ جائے, وہ اعمال نامے میں جو ہے وہ بھاری ہو جائے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے نیکیوں کے اندر وزن پیدا کر دے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو آئیے اس کا جواب مولا کائنات علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں. یہ مہینہ مولا علی کا بھی ہے نا, ان کی ولادت ہوئی 13 رجب کو. انشاءاللہ اگلے جمعے کو یا 13 رجب کو ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. تو سرکار مولا کائنات سے پوچھا گیا حضرت آپ بتائیے کہ ہماری نیکیوں میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا, فرمایا جس کا جتنا ایمان بھاری ہوگا اتنی اس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں. ایمان, عقیدہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا. اب اس واسطے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں میرے نبی کا سر تھا, آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں. وہ مایوس ہو گئیں, کہا کہ شاید میرے بابا ابو بکر کا حضور نام لیتے. فرمایا تم نے ابو بکر کا پوچھا ہے تو سنو, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, 3 دن 3 راتیں جو ابو بکر نے محمد کو دیکھا ہے وہ نیکیاں ایک طرف. ان کا وزن زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان نیکیوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت ہے, غلامی مصطفیٰ بھرپور ہے. جو جتنا حضور کے قریب ہو گیا اتنا اس کی نیکیوں کے اندر اللہ نے وزن کر دیا ہے. اور خود مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں علی کے ایمان کو رکھ دیا جائے, پلڑا پھر بھی علی کے ایمان والا بھاری ہو جائے. اور جب خیبر کا موقع ہے, خیبر کا یہ غالباً غزوہ خندق کا موقع ہے, غزوہ احزاب جب ہو رہی تھی, عامر ابن عبد ود 1000 بندوں کا جو مقابلہ کرتا تھا اور صبح اونٹ کا ناشتہ کرتا تھا. یہ وہ بندہ تھا عامر ابن عبد ود جو خندق کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا, حل میں مبارز ہے تم میں جو میرا مقابلہ کرے. سامنے مسلمان بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, کوئی نہیں اٹھ رہا. اس نے کہا, للکارا آ کر حضور کی گستاخی کی, بے ادبی کی اور کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابل میں؟ لاؤ محمد باہر نکالو. کہاں ہے وہ تمہاری جنت؟ یا تو خود اس جنت میں جاؤ یا مجھے جہنم میں بھیجو. کہاں ہے؟ اتنا بڑا جملہ جب اس نے کہا تو مولا علی سے رہا نہیں گیا, کھڑے ہو گئے. حضور میں کھڑا ہوتا ہوں, اس کے مقابلے میں میں جاتا ہوں. آقا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ, وہ عمر ہے, وہ ایڈی بھی کو وڈی بلا سی جس کے بارے میں حضور بھی کہہ رہے ہیں وہ عمر ہے, عمر ابن عبد ود ہے, بیٹھ جاؤ. 19 سال کی عمر ہے مولا علی کی.
کتنی بولیے؟ 19 سال کی. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عمر ابن عبد بود ہے، دیکھتے نہیں 1000 بندوں کا مقابلہ کرتا ہے. پھر جب اس نے دوبارہ للکارا، مولا علی سے رہا نہیں گیا، پھر کھڑے ہو گئے. حضور میں جاتا ہوں. تیسری دفعہ جب کھڑے ہوئے، سرکار نے اپنا امامہ اتار کر علی کے سر پہ رکھا، تلوار ذوالفقار حیدری ہاتھ میں پکڑائی، اور جاتے جاتے ایک جملہ کہا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور پھر مٹی کے اندر لت پت، جب مٹی کی غبار اڑی، ہوا اڑی، اور اس کے اندر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مولا کائنات نے جاتے اس کو دعوت ایمان دی. جب اس نے قبول، یہ طویل واقعہ ہے، گویا کہ مولا علی کی ایک وار نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. جب 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ضرب لگائی مولا علی نے اور 2 ٹکڑے ہو گئے. لوہے کا اس نے لباس پہنا تھا، سر کے 2 ٹکڑے، جسم کے 2 ٹکڑے، جس گھوڑے پر بیٹھا تھا اس گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے مولا علی کی ایک وار نے. اور جب واپس آئے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اب انعام کیا دیا. میں بتا رہا ہوں کہ نیکیوں میں وزن کیسے آئے، نیکیوں میں وزن بولیے کیسے آئے گا. اب انعام کیا دیا میرے نبی نے؟ فرمایا ساری کائنات کی عبادت ثقلین، ساری کائنات دونوں جہانوں کی عبادتیں ایک طرف، اور علی المرتضیٰ نے جو ایک وار کیا ہے، اس کا مقام سب سے بلند و بالا. ایک نیکی سب سے بڑھ گئی، ایک نیکی سب سے زیادہ بڑھ گئی. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی سے نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ قضا نہیں کرتا، پابندی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ بھول کے مسجد میں آ بھی گیا تو اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھے. کیا پتا اللہ اس کی ایک نیکی میں اتنا وزن پیدا کر دے، ایک نیکی میں اتنا وزن پیدا ہو جائے اور وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بن جائے. خود جبریل امین حضور کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا حیران ہوں، پریشان ہوں. میں نے بڑے عرصے سے دیکھا ہے فرشتے کوئی چیز تول رہے ہیں، ابھی تک تول ہی نہیں سکے. کوئی چیز تول رہے ہیں مگر ابھی تک تول، بولیے حدیث پاک سنا رہا ہوں کہ اتنے عرصے سے تول رہے ہیں، اس کا وزن کر رہے ہیں، اب تک اس کو تول نہیں سکے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کہ وہ کیا تول رہے ہیں. ہے جبریل فرشتوں کا سردار اور سوال کر رہا ہے میرے نبی سے، حضور آپ ہی بتائیں. گویا کہ جبریل کا عقیدہ یہ ہے سرکار فرش والوں کی بھی خبر رکھتے ہیں، عرش والوں کی بھی خبر رکھتے ہیں. کہا حضور آپ بتائیں، آقا آپ بتائیں کہ وہ کیا تول رہے ہیں. آپ اپنے ایمان پر فخر کرنا، تم اس بات پر ناز کرنا کہ اللہ نے تمہیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا. سنیے گا، تڑپ جائیے گا. حضور نے جو جملہ کہا، فرمایا میرا امتی جا رہا تھا، میرا امتی بولیے جا رہا تھا، اور اس کو جاتے جاتے میں محمد کی یاد آ گئی، میں محمد کی یاد آ گئی، اور اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تیرے اس نبی پر درود ہو، تیرے اس نبی کی آل پر درود ہو، اتنا درود ہو جتنے کائنات کے ذرات تیرے علم کے اندر ہے، اتنا درود ہو. کہا اس نے یہ جملہ کہا، اب اس کی اس درود کی نیکی کا اجر فرشتے تول رہے ہیں، اب تک تولا نہیں جا سکا کہ اس کا اجر کتنا ہے. ایک درود کا اجر نہیں تولا گیا. تو سامعین محترم بھلا بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت جس کے دل میں ہوگی، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کی نیکیاں کتنی بلند و بالا ہوں گی. تو سامعین محترم، تو میں نے یہ بات عرض کی کہ پچھلی امتوں میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو کوئی اجر نہیں، لیکن قرآن پاک کا مقام، قرآن پاک کا یہ اعجاز، اور خاص طور پر کفار یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنی کتابوں کے اندر رد و بدل کر لیا، تبدیلی کر لی، ہم قرآن پاک کے اندر بھی معاذ اللہ تبدیلی کریں گے. اور وہ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے. تو سامعین محترم، یہ مغرب کے اندر، سویڈن کے اندر جو گستاخی ہوئی قرآن پاک کی، سرکاری سطح پر جو بے ادبی ہوئی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. آپ بھی مذمت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے ہم سب مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا رشتہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اتنا گہرا ہے، ہم حضور کے نام پہ تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہے، ہمارے نبی کے پیروں کے ساتھ، نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی بھی ہو، ہم تو اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھتے ہیں.
وہ تو عرش الہی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے جس نے نالین مصطفیٰ کو چوم لیا۔ سامعین محترم، یہ تو پھر بھی قرآن ہے جو سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ تو اگر کوئی قرآن پاک کی اس طرح بے حرمتی کرے، اس کو معاذ اللہ جلائے، اس کو پیروں تلے روندنے کی کوشش کرے، تو ہم مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اس بات کا جواب دیں گے کہ مسلمان معاذ اللہ مر نہیں گئے، مسلمانوں کی غیرت مر نہیں گئی، مسلمان بھی زندہ ہے، اور مسلمانوں کی غیرت بھی بولیے زندہ ہے، اور ہم قرآن پاک کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے جاتے جب حضور حج کر رہے تھے اور حضور کا آخری سال تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت۔ اب دیکھیں حسین ابن علی نے قرآن کو بچایا ہے یا نہیں بچایا؟ سر تن سے جدا تو ہو گیا، لیکن پھر بھی سر کٹنے کے بعد حسین ابن علی کی زبان پر یہ کلام جاری تھا، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اہل بیت کو دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو سامعین محترم، تو ہماری قرارداد تو یہیں پر منظور ہو گئی، تو ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اور بہرحال میں نے جو ہے وہ ابھی نماز جمعہ کے بعد چیچا بطری کے اندر بھی چونکہ پورے ایک عالمی سطح پر اس کا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، تو وہاں پر بھی میرا خطاب ہے، تو آپ سب کی حاضری ہو گئی کیونکہ آپ سب نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ یہ کوئی مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے چک کے سیوریج ڈسپوزیبل کا ملازم غلام دستگیر عرف کالا مستری، اس کا جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہو گئی ہے۔ صبح 10 بجے اس کا فیصل آباد میں آپریشن ہے، تو جو بھی ہو سکے آپ اس کی مدد کریں۔ تو جمعے کے بعد انہوں نے فیصل آباد لے کر جانا ہے۔ کمیٹی کے جو ممبران ہیں کہ جو اگر اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، تو وہ بھائی اجاز خلیل صاحب ہیں، نمبردار صاحب، سلیم اشرف صاحب، فوجی شرافت صاحب، نوید اسلم صاحب، تو یہ کمیٹی کے ممبران مسجد کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس ہمارے بھائی کی مدد کرنا چاہے تو آپ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔